وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. تو ہماری بات چل رہی تھی کہ یہ جو حالیہ تبدیلی کی لہر آئی ہے، کیا یہ کرپشن اور بدعنوانی اور بیڈ گورننس کا رد عمل ہے یا اس میں مزید کوئی اور عوامل پیچھے موجود تھے اس تحریک جی کے؟ میں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ اس کے عوامل میں تہذیبی عوامل بھی شامل ہیں، تاریخی عوامل بھی شامل ہیں، اور سیاسی عوامل بھی کا بھی اس میں دخل ہے. اور یہ سارے عوامل مل کر وہ تجربہ پیدا کر رہے ہیں جس کو آپ مطلب عرب دنیا کے اندر انقلاب کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اس کو انقلاب کا نام دیا گیا، حالانکہ یہ انقلاب تو ابھی نہیں ہے، لیکن یہ انقلاب بننے کے امکانات رکھتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ مغرب میں جو یہ عرب دنیا کے آمر حکمران ہیں، یہ جو ہے مغرب کے پروردہ ہیں اور مغرب کے جو ہے غلام بنے ہوئے ہیں. تو اب جب ان کو ہٹایا جا رہا ہے تو مغرب تو خود ان کا ساتھ دے رہا ہے. جیسے لیبیا میں جو ہے نیٹو نے اور مغربی اتحاد نے ساتھ دیا لیبیا میں جو ہے حکومت جو ہے قذافی کی حکومت کے خاتمے کے لیے، اسی طرح حسنی مبارک کے خاتمے کے لیے، اسی طرح بشار الاسد کے حوالے سے بھی جو ہے مغرب تو اس حوالے سے کام کر رہا ہے اور وہاں پر جمہوریت کے استحکام کی باتیں کر رہا ہے. اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے جی ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جو اس تبدیلی کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہے اس کو ذرا سا اگر آپ فوکس کریں، اس پر آپ اپنی توجہ مرکوز کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب تیونس میں تغیر رونما ہوا تو امریکہ اور پورا یورپ سویا پڑا ہوا تھا. مطلب ان کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ تیونس کے اندر یہ تبدیلی آنے والی ہے. ان میں سے کسی کو یہ توقع نہیں تھی اور وہ کوئی بھی اس پر فوکس نہیں کیا ہوا تھا. لیکن یہ تبدیلی آ گئی، وہاں تغیر رونما ہو گیا. ایک چھوٹے سے واقعے سے اتنا بڑا پروٹیسٹ جو ہے وہ پھیلا، اور وہ پھیلتا ہی چلا گیا. اور اس نے جو ہے آپ کو معلوم ہے تیونس جو تھا وہ ایک ایسا ملک تھا کہ جس پر زین العابدین کی گرفت اتنی زبردست تھی کہ وہاں کہا جاتا تھا کہ وہاں ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ ان کی انٹیلیجنس کے لیے کام کرنے والا آدمی ہے. یعنی جس طرح KGB کے روس کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا کہ وہ بیوی شوہر کے لیے کی اسپائنگ کر رہی ہے اور شوہر بیوی کی اسپائنگ کر رہا ہے اور باپ بیٹے کے لیے کی مخبری کر رہا ہے. یہ صورتحال تیونس کے اندر تھی. تو مطلب لیکن وہ جو پوری صورتحال تھی اس احتجاجی تحریک نے اس پوری صورتحال کو تحلیل کر دیا، اور زین العابدین کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ جائے گا. لیکن اس کی 23 سال کی جو پوری حکومت تھی وہ ٹاپل ہو گئی. جب حکومت ٹاپل ہو گئی تو ظاہر ہے ویسٹ کے لیے سوال پیدا ہوا کہ اس پر وہ کیا پوزیشن لے. ظاہر ہے کہ اگر وہ اس پوری تحریک کے خلاف کوئی پوزیشن لیتا تو ظاہر ہے کہ ڈسکریڈٹ ہو جاتا پوری عرب دنیا کے اندر. اور ڈسکریڈٹ تو وہ پہلے سے ہوئے ہیں. 9/11 کے بعد جو ان کا مطلب مسلم دنیا کی اندر جو امیج ہے وہ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ہر جگہ ان پاپولر ہے. یعنی امریکہ بھی ان پاپولر ہے، یورپ بھی ان پاپولر ہے. تو وہ اس ان پاپولیرٹی کو بڑھا نہیں سکتے تھے. چنانچہ انہوں نے گیس کیا کہ اب ہم کیا کریں، اور ایک پوزیشن لینے کی کوشش کی کہ صاحب ہم مطلب ایسی کہ بین کے نہ ہم اس کے حق میں ہیں نہ ہم اس کے خلاف ہیں. مطلب اس طرح کی پوزیشن کہ جس سے عوام کا رد عمل ان کے خلاف نہ ہو. پھر لیکن یہ سلسلہ چونکہ تیونس تک محدود نہیں رہا بلکہ پھر یہ مصر پہنچ گیا اور پھر یہ لیبیا پہنچ گیا. تو اب تیونس میں تو ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، یعنی مطلب جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں تھا. لیکن لیبیا کے اندر ان کا جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا، تیل تھا وہاں پر. تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ اپرچونٹی ہے اور اس اپرچونٹی کو ہمیں اویل کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ جو کرنل قذافی کے خلاف مطلب بغاوت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم الائن کر جائیں اور وہاں ان کو سپورٹ کریں تاکہ ہمیں تیل تک ہمارا ایکسس جو ہے وہ ہو سکے. تو یہ ان کا مطلب ایک جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے جس نے ان کو کمپیل کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ نے تو وہاں پر براہ راست مداخلت نہیں کی، بلکہ یعنی اس سے پتہ چلا کہ امریکہ اس قابل نہیں رہ گیا کہ مزید مداخلت کر سکے. چنانچہ انہوں نے فرانس کو یہ اپرچونٹی دی کہ وہ مداخلت کریں. لیکن وہاں آپ جو دیکھ رہے ہیں صورتحال وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خود لیبیا کے اندر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں اسلام کی طرف لوٹ جانا چاہیے اور ہمیں اسلامی نظام درکار ہے. تو یہ جو تغیر کا ایک پروسیس ہے جس میں مغرب کو کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ انیشیل اسٹیج میں کوئی بینیفٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ صورتحال جیسے جیسے آگے بڑھے گی انشاءاللہ تو آپ کو یہ مطلب انشاءاللہ یہ دیکھیں گے آپ کہ وہ ریٹرک وہ گفتگو کہ جس میں ابھی اسلام کہیں مطلب سرفیس پر موجود نہیں ہے، کہیں پس منظر میں موجود ہے، وہ رفتہ رفتہ ابھر کر سامنے آئے گا، سرفیس پر آئے گا اور گفتگو کا مرکزی حوالہ بنے گا. تو یہ جب یہ انشاءاللہ یہ ہوگا تو مغرب وہاں پر ایک لوزر کے طور پر آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا. لیکن ایک حلقے کی طرف سے یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اگر وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی، جیسے مصر میں ہو گیا یا تیونس میں ہو گیا، وہاں پر ایک اسلامی حکومت کا، تو الجزائر کی طرح وہاں بھی یہی حال ہوگا جیسے ختم کر دی گئی، یا حماس کو جیسے فلسطین میں ختم، تو ان کو ختم کر کے پھر وہاں پپٹ بٹھا دیا. کیا کیا انہوں نے؟ دیکھیے نا فلسطین میں جب تغیر آیا وہاں پر حماس جیتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ پوری مغربی دنیا نے اس کو شن کر دیا. مطلب پوری مغربی دنیا نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، امریکہ نے بائیکاٹ کر دیا، یورپ نے بائیکاٹ کر دیا، اور عرب دنیا بھی آپ کو معلوم ہے کہ سپورٹر تو نہیں ہے نا حماس کی. مطلب وہ کہتے کچھ بھی ہوں لیکن سپورٹر نہیں ہے وہ حماس کی. لیکن حماس نے سروائیو کیا ہے، حماس زندہ ہے اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ زندہ ہے. اس کی پاپولیرٹی کا بیس نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے وہ. اور اگر کوئی ڈسکریڈٹ ہوا ہے تو محمود عباس ڈسکریڈٹ ہوا ہے، ان کی مطلب تنظیم ڈسکریڈٹ ہوئی ہے.
تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو چیز پاپولر بنیادوں پر کھڑی ہو جاتی ہے، جس کو واقعی عوام کی تائید اور حمایت حاصل ہو جاتی ہے، اس کو آپ بہت عرصے تک ٹال نہیں سکتے ہیں. اور یہی تو اس وقت عرب دنیا کے اندر رونما ہونے والے تغیر کا سب سے اہم پہلو ہے کہ وہ اتنے بڑے پاپولر بیس کی بنیاد پر آگے بڑھ رہا ہے کہ امریکہ یا یورپ کے لیے اس کو نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں رہا ہے. ورنہ تو یہ مطلب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں انتخابات ہوئے، انتخابات بھی وہاں پر نہ ہونے دیتے ہو. الجزائر کے اندر آخر یہ ہوا تھا نا، الجزائر میں انتخابات کا پہلا مرحلہ ہی مکمل ہوا تھا، اور وہاں چونکہ اسلامک فرنٹ پہلے مرحلے میں 2/3 میجورٹی سے جیت رہا تھا، تو ان کو لگا کہ دوسرا مرحلہ تو اس سے بھی زیادہ پاپولر کر دے گا ان کو، چنانچہ انہیں انتخابات ہونے نہیں دیے. حماس کے بارے میں بھی ان کا خیال ہی تھا کہ حماس مطلب دوسری بڑی قوت بن کر ابھرے گی. اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ حماس جیتنے والی ہے تو وہاں انتخابات ہونے ہی نہیں دیتے وہ. تو ان کی مجبوری یہ بن گئی ہے کہ مسلم دنیا میں تغیر کا عمل اتنا تیز رفتار ہو گیا ہے اور اس نے ایک ایسی عوامی بنیاد پیدا کر لی ہے کہ جس کو رزسٹ کرنا اب مغرب کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اب مغرب کو اسلام کے عروج اور امت مسلمہ کی شوکت کے ساتھ کسی نہ کسی طرح گزارا کرنا سیکھنا ہوگا. اس کی ابتدا مطلب ابھی ہو رہی ہے، اس کا آغاز آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود پھر ایران پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اتنے بڑے کانسیکوینسز کے باوجود. ہاں جی، ایران کا مسئلہ ذرا سا تھوڑا سا مختلف ہے. ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہے اس وقت آپ دیکھیے کہ جو مطلب خطے کی صورتحال ہے اس میں ایران اگر کسی کے لیے تھریٹ ہے تو وہ صرف اسرائیل ہے. مطلب ورنہ ایران جو ہے اس نے آپ کو معلوم ہے کہ جو یعنی عراق کی صورتحال ہے اس میں مطلب انہوں نے تعاون ہی کیا امریکہ کے ساتھ، تو یہ جو عرب کے ساتھ تعاون ہی کیا نا انہوں نے، مطلب وہاں پر اس کے بغیر تو وہ تغیر رونما ہی نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو معلوم ہے عراق کے اندر جو امریکہ کا ریزسٹنس ہے تو وہ تو ان خطوں میں ہوا ہی نہیں کہ جس کو آپ شیعہ اکثریتی خطہ کہتے ہیں. وہ تو ان خطوں میں ریزسٹنس ہوا کہ جن کو آپ سنی ٹرائنگل کہتے ہیں امریکنز، صحیح ہے. تو وہاں اگر وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے خلاف تو وہاں مطلب ظاہر ہے کہ امریکہ تو نہیں آ سکتا تھا، اپنے قدم نہیں جما سکتا تھا. لیکن اسرائیل جو ہے وہ ایران کے بارے میں ایک مختلف پرسیپشن رکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پاور بن جانا علاقے میں اس کی بالادستی کے لیے ایک مسئلہ پیدا کرے گا، اور اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو پھر مطلب 2-3 مہینے کے اندر ہی آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب بھی کہے گا کہ بھئی اب ہمیں بھی ایٹم بم کی ضرورت ہے، اور ترکی بھی کہے گا کہ ہمیں ایٹم بم کی ضرورت ہے. تو پورا جو مڈل ایسٹ ہے وہ مطلب نیوکلیئرائز ہو جائے گا، اور یہ بات خود اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے بہت سنگین ہوگی. چنانچہ وہ اس بات کو اوائڈ کرنے کے لیے ایران کے خلاف پیش قدمی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور ساری جو خبریں آ رہی ہیں وہ اسی کانٹیکس میں ہیں. اچھا یہ بتائیے، یہ اسلامی تحریکوں کے حوالے سے مختصر بات، اس پہ ذرا تفصیل سے مزید بات کرتے ہیں کہ یہ کتنے مواقع موجود ہیں کہ وہ ریپلیس کر سکیں جو سیکولر طبقے کو. مثلا ایک بہت طویل اقتدار جو عرب دنیا میں رہا ہے وہ سیکولرسٹوں کے پاس رہا ہے. اب کیا اسلامی قوتیں اس قابل ہیں، مثلا مصر کی اگر مثال ہٹا دیں تو تیونس اور مراکش میں، کیا وہ اس کہ پاور آلٹرنیٹ پاور کے طور پہ وہ اپنے آپ کو پیش کر سکیں اور پھر مسائل بھی حل کر سکیں اور معاملات بھی آگے چلا سکیں؟ جی کیوں نہیں، بالکل. دیکھیے نا، اصل میں دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو غلامی کا تجربہ ہے اس نے ہمارے اندر ایک بہت شدید احساس کمتری پیدا کیا ہے. ایسا احساس کمتری کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہماری دنیا ہی نہیں ہے، یعنی اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب یہ دنیا سیکولرسٹوں کی دنیا ہے، یہ لبرل لوگوں کی دنیا ہے، وہی گورن کرتے ہیں، وہی گورن کر سکتے ہیں. جو مذہبی پس منظر رکھنے والے لوگ ہیں نہ تو وہ اقتدار میں آئیں گے. ایک زمانہ تو یہ تھا نا کہ وہ ان کا اقتدار میں آنا ہی سوالیہ نشان ہوتا تھا کہ وہ اقتدار میں آ ہی نہیں سکتے بھائی. اب وہ چونکہ آنے لگے ہیں تو اب یہ سوال پیدا ہونے لگے کہ کیا وہ گورن کر سکتے ہیں. تو کیوں نہیں کر سکتے ہیں، وہ گورن کر سکتے ہیں، بالکل اس کی ایبلٹی وہ رکھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں جو اہم چیز ہوتی ہے اس میں زندگی میں اہم چیز جو ہے وہ گورننس کا ایکسپیرینس نہیں ہے. گورننس کا ایکسپیرینس تو 6-8 مہینے کے اندر ہو جائے گا، ان کو 1 سال کے اندر ہو جائے گا، اور اس میں غلطیاں بھی ان سے ہوں گی ڈیفینیٹلی، اور انسان ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے سے سیکھتا ہی ہے. لیکن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اس مسلم دنیا کو تبدیل کرنے کی خواہش موجود ہے. ان کے اندر آپ کو دیکھیں گے پوری اسلامی تحریکوں کا جو مورل کیریکٹر ہے وہ سیکولر اور لبرل لوگوں سے ان معنوں میں بہتر ہے کہ ان میں کرپشن کی وہ صورتحال نہیں ہے کہ جو سیکولر طبقے کے اندر پائی جاتی ہے، صحیح ہے. اور ان کے پاس ایک ٹرینڈ کیڈر ہے، یعنی ایک منظم قوت ہیں وہ ساری کی ساری اسلامی تحریک ہیں، اور ان کے پاس ایک ٹرینڈ کیڈر ہے. تو اس سے ہمیں ان کے بارے میں یہ توقع پیدا ہوتی ہے کہ انشاءاللہ وہ اقتدار میں آئیں گے اور وہ ڈیلیور کریں گے اور مسائل حل کریں گے. اور اگر ان کے اندر مطلب لرننگ کا کوئی مطلب خلا ہے اور اس کی کوئی کمزوری ہے تو انشاءاللہ وہ اقتدار میں آ کر اس کو بھی لرن کریں گے. دیکھا یہ جاتا ہے جیسے فوج جو ہے مسلم دنیا میں فوج کا ادارہ جہاں جس بھی ملک کی بات کی جائے وہ بہت مضبوط ہے، اور وہی جو ہے زیادہ تر جو ہے حکومتوں کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو کیا عرب دنیا میں یہ لگتا ہے کہ وہ فوج جو ہے پیچھے ہٹ جائے گی؟ جیسے مصر میں یہی ہو رہا ہے کہ آخری وقت تک جب جو ہے حسنی مبارک سے اقتدار لیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی جو ہے
مصر کا آرمی چیف جو ہے امریکہ میں موجود تھا، وہ آخر ٹائم پر آیا اور پھر وہ اقتدار پہ قابض ہو گیا. تو یہ کیا لگتا ہے کہ وہ فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گی اور جو ہے عوامی تحریک جو بھی آئے گی تحریک، وہ جو ہے آ کے اقتدار جو ہے صحیح معنوں میں اس کے سپرد کر دیا جائے گا اور وہ چلائے گی ملک کو؟ جی میں آپ سے یہ تو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یعنی جیسے الجزائر کی تبدیلی تھی، آپ نے الجزائر کی بات کی نا، تو الجزائر کی تبدیلی ایک آئسولیشن میں آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک ملک ہے اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، تو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہی ہوا اور وہاں ہوا وہی کہ انہوں نے جس طرح چاہا اس کو ٹیکل کیا. آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس کو طاقت کے ذریعے سے کچل دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 10 برسوں کے اندر وہاں 5-6 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس کانفرنٹیشن کے اندر، اس خانہ جنگی کے اندر. تو یہ کیا انہوں نے، اور ظاہر ہے کہ وہ اب بھی کر سکتے تھے وہ. لیکن جو تغیر رونما ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی کی لہر لوکلائزڈ نہیں رہی ہے، کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہی ہے، بلکہ اس نے ایک علاقائی رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ امتگیر رنگ اختیار کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے. کہ مطلب اب لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ عرب دنیا میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے، پاکستان میں کیوں نہیں تبدیلی آ رہی ہے، اور انڈونیشیا میں کیوں نہیں آ رہی ہے. اور مطلب تو اس سے یہ جو آرزو ہے تغیر کی جو ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ امت گیر ہو گئی ہے. اس کو فوج یقیناً اتنی آسانی کے ساتھ تو وہ اپنے اختیارات کو سرنڈر نہیں کرے گی، لیکن اس کو سرنڈر ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر سرنڈر کرنا پڑے گا، اور اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے، اس کی بنیادیں تبدیل ہو گئی ہیں، اس کے بنیادی محرکات تبدیل ہو گئے ہیں، اور ایک نیا منظرنامہ طلوع ہو رہا ہے. اس نئے منظرنامے میں اسلام ایک ڈیفائننگ ریالٹی بن کر ابھر رہا ہے، اور امت مسلمہ کی جو ایسپریشنز ہیں وہ ماضی کی ایسپریشنز سے مختلف ہو گئی ہیں. تو چنانچہ وہ چاہیں نہ چاہیں انہیں اپنے اقتدار کو، اپنے اختیار کو نئی قوتوں کے سپرد کرنا پڑے گا. اچھا، یہ ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اسلام پسند مشرق وسطیٰ میں اقتدار میں آ جاتے ہیں تو مشرق وسطیٰ پرامن نہیں رہ پائے گا. یعنی لازمی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسرائیل کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوگی اور شاید موقع کی جنگ کی طرف چلا جائے. مثلا اگر اسلام پسند مصر میں بھی آ جائیں، شام میں بھی آ جائیں، اور جو آلٹرنیٹ وے نظر آ رہا ہے کہ وہ آ ہی رہے ہیں نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ مثلا کیا پرامن ہوگا؟ مشرق وسطیٰ ہو پائے گا اسرائیل کے ساتھ پرامن کو ایگزسٹنس کس طرح سے نہیں، ہوگی؟ پیس میں ہم اسرائیل کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم اسرائیل کے کانٹیکس میں ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ صرف اسلام اور اسلامی قوتیں ہی وہ قوتیں ہیں کہ جو مسلم دنیا کو حقیقی معنوں میں پرامن بنا سکتی ہیں، اور صرف مسلم دنیا کو نہیں بلکہ عالمگیر امن کا جو خواب انسانیت دیکھ رہی ہے، اور جو کہ آپ کو بہت مطلب دور نظر آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مٹیریلائز ہونا ممکن ہی نہیں ہے، یہ صرف اسلام کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. اس لیے کہ اسلام ہی وہ قوت ہے کہ جو انسان کو انصاف کے اصول کی طرف لاتا ہے، جو انسان کو مساوات کے اصول کی طرف لاتا ہے، اور جو انسانوں کو پیسفل کو ایگزسٹنس کا سبق دیتا ہے، جو بتاتا ہے کہ ڈائیورسٹی کے اندر رہنے کا مطلب کیا ہے. یعنی اسلام جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پوری تاریخ اسلام کی آپ کے سامنے ہے. اسلام نے ہمیشہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے لیے گنجائش پیدا کی ہے، اور وہ اقلیتیں مسلم دنیا کے اندر پھلتی پھولتی رہی ہیں. یعنی عیسائیوں نے بھی وہ بھی پھلے پھولے ہیں، یہاں تک کہ یہودی بھی پھلے پھولے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان پر ہم نے 1000 سال تک حکومت کی ہے، اور 80% آبادی ہندوستان کی ہندو ہے آج بھی. تو اس سے بڑی کوئی اگزامپل ہو سکتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ پیسفل ایگزسٹنس پر کیسا یقین رکھنے والا مذہب ہے. تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا. لیکن جہاں تک اسرائیل کی آپ بات کر رہے ہیں، تو اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ جس کی کوئی تاریخی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی اخلاقی بنیاد نہیں ہے، اور جس کی کوئی یعنی گویا قانونی بنیاد نہیں ہے. تو اس کے ساتھ تو تعلق کو بہرحال مطلب یعنی اس پر نظر ثانی کرنی ہی پڑے گی نا. مطلب یہ تو مجبوری ہے، مطلب اس میں کوئی آپشن ہی نہیں ہے. مطلب اس کا جو تسلط ہے پورے مشرق وسطیٰ کے اوپر، اور اس نے جس طرح سے فلسطین کے لوگوں کو دبایا ہے، کچلا ہے، مارا ہے، اور ان کے علاقوں کو اس نے گریب کیا ہے، اس کو کسی بھی آپ قانون کی روح سے، کسی بھی اخلاقی اصول کی روح سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو ظاہر ان تمام ایشوز کو مسلم دنیا آج نہیں تو کل ایڈریس تو کرے گی، اور اسرائیل کے ساتھ تعلق پر آپ کو اس اعتبار سے اس کانٹیکس میں نظر ثانی بھی کرنی پڑے گی. اور یہ سوال ابھی بہت مستقبل سے متعلق ہے کہ کیا اسرائیل کے ایگزسٹنس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. یہ ایسا سوال ہے کہ جو ہمیں مستقبل کی ابھرتی ہوئی امت مسلمہ کی لیڈرشپ پر چھوڑ دینا چاہیے. اس میں ہمارے تو ماڈلز مغرب کو قبول ہی نہیں ہے. جیسے ترکی کا ماڈل ہے، اسے دیگر اسلامی، حالانکہ ترکی ایک سیکولر آئین ہے اس کے پاس، لیکن دیگر اسلامی ممالک کی تحریکوں نے اس جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کا جو نام ہے وہ ہائر کیا، اور پھر جیسے مراکش میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی جیتی. تو ترکی کا ماڈل جو ہے گورننس کا، اس کی ذرا ایک تو وضاحت کیجیے گا. دوسرا یہ کہ وہ پھر تھریٹس کیا ہیں مغرب کو. جیسے 70% جو ہے وہ سیٹیں لی ہیں مصر کے اندر اسلامسٹ طبقوں نے،
اور 62% ٹرن آؤٹ رہا ہے وہاں پر. مطلب یہ ایک جمہوریت کی ایک اچھی مثال ہے، ایک اچھی روایت ہے کہ اس سوال کا جواب ہم وقفے کے بعد لیتے ہیں، ایک وقفے کے بعد دوبارہ.